تو کیا خلیج فارس میں کشیدگی کا کم ہونا امن کی علامت ہے یا پھر کسی نئے تنازع کی شروعات؟ آئیے اس تجزیے پر نظر ڈالتے ہیں۔ بات ایک تضاد سے شروع ہوتی ہے، ایک اہم مقام پر بظاہر امن، لیکن شاید یہ ایک بڑے تنازع کا پیش خیمہ ہو۔ ساری کہانی آبنائے ہرمز سے شروع ہوتی ہے، جہاں حالیہ واقعات نے پورا اسٹریٹجک منظرنامہ ہی بدل دیا ہے۔ اس آبنائے پر کنٹرول خاص طور پر ایران کے لیے جیو پالیٹکس میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سارا تجزیہ ایران کے اسی اعلان پر مبنی ہے جس نے کشیدہ صورتحال کو ختم کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اعلان کو کس طرح دیکھا گیا اور اس کے کیا معنی نکالے گئے۔ اسے ایران کے ایک اسٹریٹجک جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس نے امریکہ کو عوامی سطح پر یہ بات ماننے پر مجبور کیا۔ اس ٹویٹ کو صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایران کی طاقت کا اعتراف سمجھا جا رہا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کشیدگی میں کمی کو تہران کی جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک نئی حکمت عملی کی طرف کیسے اشارہ کر رہا ہے۔ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تنازع کا خاتمہ نہیں بلکہ صرف توجہ کا رخ موڑنا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک غیر متعلقہ بات لگتی ہے، مگر کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحادیوں کے لیے خفیہ پیغام تھا۔ اس نظریے کے مطابق یہ اگلے اسٹریٹجک ہدف کی طرف ایک بہت ہی سٹل اشارہ تھا۔ تو اس تجزیے کے مطابق اگلا نشانہ کون ہے؟ اب کہانی کا رخ ایران سے ہٹ کر ایک اور بڑی علاقائی طاقت کی طرف مڑ رہا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کا بھی ایک نیا مقصد ہے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ حتمی مقصد ترکی میں حکومت کی تبدیلی لانا ہے۔ اس پیشگوئی شدہ تنازع کا میدان جنگ خود ترکی نہیں بلکہ اس کا ایک پڑوسی ملک ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں علاقائی اور عالمی طاقتوں کے مفادات آپس میں ٹکرائیں گے۔ یہ سلائیڈ شام کے اندر متوقع اتحادوں کے اس پیچیدہ جال کو بہت اچھی طرح دکھاتی ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ شام کے تنازع کو استعمال کر کے ترکی کو غیر مستحکم کیا جائے۔ تو اس پوری جیو پولیٹیکل پیشگوئی سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اصل دلیل یہ ہے کہ حالیہ واقعات امن کی طرف نہیں بلکہ ایک نئے تنازع کی تیاری ہیں، اور یہی سوال پورے خطے کے مستقبل پر ایک گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔